بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 81 ہے، جس کا عنوان ہے خلافت عثمانیہ کے کارہائے نمایاں۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اندلس کی علمی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان کی علمی جو ترقی تھی آخری دو اسباق میں اس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کر کے آئے ہیں، اور آخری سبق نمبر 80 میں ہم نے علم و ادب کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سلطنت عثمانیہ کے کارہائے نمایاں سے متعلق گفتگو کریں گے، اور ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایک سب سے بڑا سلطنت عثمانیہ کا یا ترک عثمانیوں کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اناطولیہ کی فتح۔ یہ اناطولیہ کی فتح کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیلات پیش کریں گے۔ ایسے ہی عثمانی ترکوں کی خدمات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو ترک لوگ تھے، جو اس کے حکمران تھے، ان کی کیا کیا خدمات رہی ہیں، یعنی ایک جائزہ اور ایک تبصرہ سا پیش کریں گے۔ ایسے ہی سلطنت عثمانیہ کی جو فتوحات ہیں ان فتوحات کے بارے میں دیکھیں گے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا ایک اہم کارنامہ رہا ہے، اور اگر یوں کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ سلطنت عثمانیہ قائم ہی اپنی فتوحات کی بنا پر ہوئی تھی۔ تو یہ کچھ ان کے نمایاں جو کارہائے نمایاں ہیں ان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اناطولیہ کی فتح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اناطولیہ کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو اناطولیہ جو ہے اس کو ایشیائے کوچک بھی کہا جاتا ہے، اور یونانی زبان میں اس کو اناطولیہ کہا جاتا ہے، اور جو ترک لوگ ہیں اور عرب جو لوگ ہیں وہ اس کو اناضول کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ایشیائے مائنر بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم ایشیائے کوچک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اناطولیہ کی تاریخ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ قدیم ہے۔ قبل از مسیح اناطولیہ یونانی تہذیب کے زیر اثر رہا ہے۔ 334 قبل از مسیح میں یہاں پر سکندر اعظم نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور نصرانیت کے زیر اثر یہ علاقہ آ گیا، اور یہاں پر عیسائیت کی تبلیغ ہوئی، اور عیسائیت کے زیر اثر یہ سارا علاقہ آ گیا تھا۔ اور پھر 7ویں صدی عیسوی تک یہاں پر نصرانیت رہی، اور 7ویں صدی عیسوی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پھر صحابہ کرام نے فلسطین، شام، مصر اور کیسر وغیرہ کی سلطنتوں کو مٹا دیا تھا، اور اسلام کے زیر سایہ لے آئے تھے، اور اس علاقے کی بھی کوششیں کی گئی تھی۔ اور اموی دور میں یہ جو مشرقی اناطولیہ تھا اس کا خاصا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ پھر بنو عباس کا دور آیا، تو اس دور میں بھی مسلمانوں کے اور بازنطینیوں کے درمیان میں آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، اور تقریباً 7 صدیوں پر یہ جنگیں محیط ہیں، اور ان جنگوں میں یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ مرکز بنا رہا۔ کبھی مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑتی، اور کبھی جو بازنطینی رومی تھے ان کو پسپائی اختیار کرنا پڑتی۔ کبھی مسلمان فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ تک پہنچ جاتے تھے، اور کبھی رومی فتح کرتے کرتے عراق اور شام کی سرحدوں تک آ جایا کرتے تھے۔ تو آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، البتہ فتح نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد ترکوں نے جو کہ عثمانی تھے انہوں نے اس ادھورے کام کو پورا کیا۔ تاریخ امت مسلمہ میں مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب لکھتے ہیں کہ 7 صدیوں بعد عثمانی ترکوں نے دنیا کے نقشے پر نمودار ہو کر اس ادھورے کام کو پورا کیا، اور پورے ایشیائے کوچک یعنی اناطولیہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اناطولیہ، ایشیائے کوچک، ایشیائے مائنر وغیرہ یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ کوچک اناطولیہ کو ایک پرچم تلے لا کر اسے اسلام کا مضبوط ترین مرکز بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے بلغاریہ، بلقان، البانیہ، بوسنیا
اور کوسوو جیسے یورپی علاقوں کو بھی زیر نگیں کیا اور وہاں اسلامی نظام نافذ کر کے عدل و انصاف اور اخلاق و کردار کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ وہاں ہر طرف کلمہ توحید گونجنے لگا۔ تو یہ اناطولیہ کی جو فتح ہے یہ عثمانی ترکوں کا ایک اہم ترین کارنامہ ہے، جو کہ پچھلی کئی صدیوں سے ادھورا تھا اور فتح نہیں ہو رہا تھا، تو عثمانی ترکوں کا یہ اس لیے ایک اہم کارنامہ ہے۔ ایسے ہی عثمانی ترکوں کی جو خدمات رہی ہیں، جو ان کے کارہائی نمایاں رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ماضی پر نظر رکھی، اور ماضی پر نظر رکھ کر انہوں نے غور و فکر کیا کہ ماضی میں بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں دست و گریباں رہے ہیں، یعنی مسلمان کی تلوار مسلمان کے لیے اٹھ رہی تھی، یا بنو عباس کے لوگ آپس میں ہی اقتدار کے لیے جھگڑتے رہے، اس لیے بہت زیادہ فتوحات ان کے زمانے میں نہیں ہو سکی، اس لیے اناطولیہ اور یورپ کے علاقے زیادہ تر ان کے زمانے میں فتح نہیں ہو سکے، کیونکہ وہ آپس میں دست و گریباں تھے۔ تو ایک بڑا کارنامہ، ایک بڑی خدمت ترکوں کی، عثمانیوں کی یہ تھی کہ انہوں نے باہمی جنگوں کی روک تھام کی تھی۔ ترکوں نے، عثمانیوں نے مسلمان کے اوپر اپنی تلوار کو نہیں اٹھایا۔ تو اسماعیل ریحان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عثمانی ترکوں نے ماضی کے تجربات سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ہمیشہ ان کی فتوحات کا راستہ روکتی رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ یورپ کی طرف مرکوز رکھی، اور ان کے سلاطین یورپ میں داخل ہو کر کئی صدیوں تک نصرانیوں سے مسلسل جہاد کرتے رہے۔ انہوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا مسلم ممالک سے الجھنے سے اپنا دامن بچایا، اور دشمنان اسلام کی سرکوبی اور اسلام کی اشاعت و حفاظت کو اپنا ہدف قرار دیے رکھا۔ تو اس لیے انہوں نے آپس میں جنگیں نہیں کی، بلکہ غیر مسلموں کے خلاف اپنی تلوار اٹھائی۔ آگے دیکھیں اور خدمات ان کی کون سی ہیں۔ اسماعیل صاحب نے لکھا ہے کہ نصرانی طاقتیں صدیوں سے شام اور مصر پر حملے کرتی آ رہی تھیں، مگر عثمانیوں کی برق خیز یلغار سے خائف ہو کر ان کی ساری توجہ اپنے دفاع پر مرکوز ہو گئی۔ یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ عثمانی طاقتور فوج کے ساتھ آ گئے ہیں، تو اب ان کو پیش قدمی کی تو کجا خیال ہوتا، انہوں نے اپنے دفاع کی کوششیں شروع کر دیں کہ اپنا بچاؤ کرو اور پیش قدمی کو پیچھے چھوڑو۔ تو وہ جو پہلے مصر پر، شام پر مسلسل حملے کرتے رہتے تھے، اب انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اپنے دفاع کی طرف توجہ مرکوز کر دی، اور عالم اسلام کے ساحلوں کی تسخیر کا خیال ان کے لیے خواب پریشاں بن گیا، اور ان کی خدمات کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو عالم اسلام میں وہ مقبولیت نصیب ہوئی کہ اس کی مثال صرف قرون اولیٰ کے حکمرانوں میں ملتی ہے۔ اسی نیک نامی کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں خلافت کا اہل سمجھا، اور جب انہوں نے قاہرہ کے عباسی خلفاء سے خلافت اپنے نام کرائی تو عالم اسلام میں اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھی۔ اس لیے نہ اٹھی کہ انہوں نے، عثمانیوں نے اپنی تلوار غیر مسلموں کے خلاف اٹھائی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا تھا، اسلام کی اشاعت ان کا مقصد تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں نے دیکھا کہ جب وہ اسلام کی اشاعت کے لیے لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہے بلکہ کافروں کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، تو اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس سے عالم اسلام کی جو خلافت یا عباسی خلافت وہ اپنے نام کروائی، تو پھر کہیں سے بھی آواز نہیں اٹھی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے عثمانیوں کا کہ ان کو یہ مقبولیت ملی، اور اس مقبولیت کی وجہ سے یورپ کے بہت سے علاقے فتح ہو گئے۔ تو چلیے اب ہم ترک عثمانیوں کی جو فتوحات تھیں ان فتوحات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور مختصراً دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی فتوحات کی تھیں، کیونکہ فتوحات بھی ایک بہت بڑی خدمت تھی، بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا، اور فتوحات کی وجہ سے ہی ان کی سلطنت کو، ان کی ریاست کو توسیع ملی تھی اور وسعت ملی تھی۔ تو سب سے پہلی جہاں سے عثمانیوں نے فتوحات شروع کی تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا تھا جو ابھی سلجوکیوں کے قبضے سے نکلے تھے،
کہ سلجوق حکمران کمزور ہو گئے تھے اور ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، تو عثمانیوں نے جب خود مختاری کا اعلان کیا تو انہوں نے سب سے پہلے سلجوقیوں کے قبضے سے جو ریاستیں نکل چکی تھیں ان کو واپس لیا، اپنے قبضے میں کیا۔ ایسے ہی ایک اور فتح آرمینیا کی تھی کہ جو عثمان خان تھا، ارطغرل کے بعد ان کا بیٹا عثمان خان بنا، تو اس نے گرد و نواح میں جو آرمینی عیسائی آباد تھے ان کو تنبیہ کی تھی کہ وہ یا تو اسلام لے آئیں یا جزیہ ادا کریں ورنہ ان سے جہاد کیا جائے گا۔ تو کچھ حکام نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ نے جزیہ دینا پسند کیا، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے جنگ پر آمادگی کا اظہار کیا، اور جنہوں نے جنگ پر آمادگی کا اظہار کیا تھا انہوں نے مغلوں کی مدد لی اور عثمان خان کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ تو ان کا اتحاد ہو گیا آپس میں مغلوں کا اور آرمینیوں کا۔ تو لیکن عثمان خان نے اپنے بیٹے اور خان کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور خان کی فوج اور خان جو ہے نہایت بے جگری سے اور صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ لڑے اور حریف کا سامنا کیا اور انہیں شکستیں فاش دی۔ اور دیگر فتوحات کے حوالے سے اسماعیل ریحان صاحب نے لکھا ہے کہ 701 ہجری میں عثمان خان نے ازمیت اور ازنیک یعنی نیسیا کے درمیانی میدانوں میں پیش قدمی کی اور قلعہ فیون حصار کے پاس رومی سپہ سالار موزایون کو شکستیں فاش دی۔ کچھ مدت بعد اس نے بورسا اور نیقیہ کے درمیانی قلعہ تریکوکا کو بھی فتح کر لیا جو ازنیک اور ازمیت کو ملانے والی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس طرح شمالی ساحلوں تک اس کی رسائی آسان ہو گئی۔ عثمان خان کا ابتدائی ہدف یہ تھا کہ ایشیائی کوچک کے مشرقی اور مغربی رومی ریاستوں کے درمیان زمینی راستہ ختم کر دیا جائے اور یوں انہیں جدا کر کے رفتہ رفتہ زیر کیا جائے۔ سمندر پار یورپ پر چڑھائی کا وقت بھی بہت دور تھا۔ کچھ مدت تک وہ ملکی انتظامات کو بہتر بنانے میں مصروف رہا۔ 707 ہجری میں اس نے بحیرہ مرمر کے ساحل تک یلغار کی اور کچھ علاقہ فتح کر کے اپنی ریاست کو سمندر سے ملا دیا۔ یوں مشرق اور مغرب کی رومی ریاستیں ایک دوسرے کی مدد کے قابل نہ رہیں اور ترکوں کی فتوحات کی رفتار تیز ہو گئی۔ اسی سال ترک افواج نے کتا، لفکا، آک، حصار اور کوج حصار کے مضبوط قلعوں پر بھی قبضہ کیا۔ 712 ہجری میں یہ فوجیں کیوا، تراق لیویکیجا اور تکور بیکاری کے قلعے بھی فتح کر چکی تھیں۔ کچھ ہی مدت بعد کبرا حصار جیسا جو عظیم قلعہ تھا وہ بھی اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گیا۔ یہ ان کی فتوحات تھیں جو کہ ان کے عظیم کارناموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلطنت عثمانیہ کے کارہائے نمایاں سے متعلق گفتگو کی ہے اور ان کے چند کارناموں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ چونکہ تفصیل سے ذکر نہیں کیے جا سکتے اس مختصر سے لیکچر میں، تو ان کے کارہائے نمایاں میں سے ہم نے اناطولیہ کی فتح، عثمانی ترکوں کی خدمات کے حوالے سے کچھ خدمات دیکھی ہیں اور ان کے فتوحات کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی عثمانی ترکوں کی جو فتوحات ہیں ان کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے، یا ایسے ہی عثمانی ترکوں کے کارہائے نمایاں سے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کارہائے نمایاں کون سے تھے۔ تو کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 82 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور خلافت عثمانیہ کا انتظام سلطنت اور علمی ترقی اس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔